بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کراچی اور ہمارے پروگرام کا نام ہے سچی بات سہیل ہاشمی کے ساتھ. اس پروگرام میں ہم کراچی کے مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. آئیے اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں محترم سہیل ہاشمی صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام صاحب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح احکامات دیے کہ ناجائز تعمیرات کو مسمار کر دیا جائے، اور اس تناظر میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا اس بارے میں کیا رد عمل ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، زبانی جمع خرچ اور ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں. اچھا. کراچی میں آج بھی غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے وابستہ مقامی کنٹرولرز کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں اعلیٰ افسران کا بھی کوئی حصہ ہو، جی اور عموماً ہوتا ہے. جی جی لیکن بدقسمتی سے آج میں ایک اخبار پڑھ رہا تھا تو میں نے اس میں دیکھا اس میں وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ جیسی شخصیت کو بھی ملوث کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا. لوگ نہیں جانتے ناصر حسین شاہ صاحب کون ہیں. میں ان کا وکیل نہیں ہوں، بہتر. نہ میرا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق ہے. لیکن بھائی وہ ایک جملہ ہے، پنجابی میں کہتے ہیں گھرائی اچھا کیا ہے؟ جی جی. اور سندھی میں کہتے ہیں گوٹھائی. گوٹھائی. بھائی ناصر حسین شاہ کے گوٹھ کا رہنے والا ہوں میں. ناصر حسین شاہ کی اپنی اوطاق کا روڑی میں اتنا بڑا بجٹ ہے، جی جی. خدا ترسی غریب پروری کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا پورا بجٹ نہیں ہوگا. اچھا. تو اس آدمی کو بھی ملوث کیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ اعلیٰ افسران کو دباؤ میں لایا جا سکے. ناصر حسین شاہ صاحب ہوں یا خورشید شاہ صاحب ہوں، جی. بھائی یہ لوگ خاندانی نواب لوگ ہیں، ان کو آپ ان خرابوں میں کیوں ملوث کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ کراچی کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے محکمے سے وابستہ معاملات کو دیکھنے میں دیانتداری سے کام لے رہے ہیں. تو ناصر حسین شاہ کو کم از کم کراچی میں غیر قانونی تعمیرات سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے یار؟ 100 اور بکھیڑ ہیں، جی. 4-5 وزارتیں ان کے پاس ہیں، 4-5 شعبہ جات ان کے پاس ہیں. تو مطلب اس قسم کی اوچھی حرکتیں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی باعزت شخص ہو، کسی نواب زادے کو آپ اپنے کاموں میں ملوث کر لیں، اپنے مقاصد کے لیے اس کا نام استعمال کرنے کی کوشش کریں. جی. اچھا سر، آپ نے بتایا ناصر شاہ صاحب کے بارے میں، تو سر ان کے پاس وزیر بلدیات کا جو قلم دان ہے اس کے تحت ہی یہ SBCA انڈر میں آتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کچھ لوگوں نے ان کے نام سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی غیر قانونی تعمیرات کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کا نام استعمال کیا ہو؟ میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا تھا کہ یہ انتہائی گھنونی حرکت ہے یار. ایک ایسا شخص جس کو اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہ ہو، صرف اپنی پیشہ ورانہ انجام دہی کے علاوہ، جی. اس کو آپ ملوث کر لیں کہ یہاں پیسے چل رہے ہیں، وہاں پیسے چل رہے ہیں، وہاں پیسے چل رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کچھ عناصر ایسے ہیں کراچی میں جو کم از کم اس سطح تک گر جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی باعزت شخص کا نام استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے اپنے مفادات کے لیے. بہتر. اچھا، آپ نے سر دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود کہ غیر قانونی تعمیرات مسمار کی جائیں، قبضے خالی کروائے جائیں، لیکن کراچی کے مختلف علاقوں میں جیسے کورنگی ہے، ہمارا سرجانی ٹاؤن ہے، ان علاقوں میں منگو پور کے علاقے میں لینڈ گریبرز ابھی بھی اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں. ملیر میمن گوٹھ میں بھی لوگ ناجائز تعمیرات کر رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں بالکل، میں تو کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں نا، بیوروکریسی والے معاملات ہیں. جی. اس کا براہ راست کسی وزارت سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. بیوروکریسی سب اچھا کی رپورٹ دیتی ہے. جی. اس شعبے سے وابستہ کوئی بھی وزیر اپنے طور پہ اقدامات کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بیوروکریسی کی چالیں کیا ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہاں لینڈ مافیا کی بات کی تو میں اپنی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ابھی حال ہی میں یہ کورنگی باغ کورنگی کا علاقہ ہے، جی. وہاں بند کے ساتھ قبضہ ہو رہا تھا. فلاحی پلاٹ ہے. میں وہاں چاہ رہا تھا کہ بے گھر لوگوں کو جی پلاٹ دوں، فلاحی ہے. بالکل. تو میں نے وہاں اپنی کوشش شروع کی، لینڈ مافیا آ گئی، لیکن ڈپٹی کمشنر کورنگی کو شاباش ہے کہ انہوں نے میری ایک نشاندہی پہ وہاں پورے لینڈ گریبرز کا صفایا کرا دیا. اچھا، جو آپ بات کر رہے ہیں ملیر ندی کے بند کے ساتھ جو لینڈ گریبرز 12 کورنگی ایکڑ کا کے علاقہ ہے، سائمہ بلڈرز کے بالکل سامنے، تو وہاں پر آپ کے نشاندہی پہ ڈپٹی کمشنر کورنگی سلیم اللہ صاحب نے اس کام کو رکوایا. تو یہ کارکردگی جو انہوں نے کی وہ آپ کی نشاندہی پر کیوں کی؟ کیا ان کے ادارے کے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ناجائز تعمیرات تھی؟ لیکن یہ نچلی سطح پہ اس قسم کے معاملات چلتے ہیں، لیکن اگر ایک اعلیٰ افسر کے علم میں آیا تو کم از کم اس نے اپنا رنگ تو دکھایا نا یار. اب سرجانی میں میری اپنی زمینیں ہیں، میں بے گھر خاندانوں کی آباد کاری کے لیے کام کر رہا ہوں. پنجرا پول والے جو ہیں ہمارے
جی پنجرا ٹرسٹ والے ٹرسٹ والے، وہ بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں. میں اس پہ کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس میں رکاوٹ ڈالی گئی. اب اللہ کا فضل و کرم ہے، میں نے پٹیشن داخل کر دی سندھ ہائی کورٹ میں، تو اس کا نتیجہ ہوا کام رک گیا، مجھے فری ہینڈ ملا. تو دیکھیں نا، جب تک ہم اپنے انصاف کے لیے خود رجوع نہیں کریں گے، ہم ہلیں گے جھولیں گے نہیں، تو لینڈ مافیا ہو، لینڈ گرے ہو، کچھ بھی لوگ ہوں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں بھائی. اچھا سر، آپ نے کہا تھا کہ بھائی صاحب کراچی جو ہے ان لوگوں کی حمایت میں آئے گا جو متاثرین ہیں، یعنی کہ بلڈرز نے جو ناجائز تعمیرات کی تھیں اس کے بعد وہ ڈیمالش ہو گئی سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد. تو آپ نے کہا تھا، مجھے یاد ہے ایک پروگرام میں، کہ نسلہ ٹاور اور مکہ ٹیریس کے جو حقیقی متاثرین ہیں آپ ان کی مدد کے لیے کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے اور ان کے ساتھ کھڑی بھی رہیں گے. تو اب تک سر کیا کارروائی کی؟ بدقسمتی ساگر صاحب اس میں یہ رہی کہ نسلہ ٹاور والے، مکہ ٹیرس والے اور یہ بڑے جو 2-4 پروجیکٹ مسمار ہوئے، ان کے جو متاثرین تھے نا، وہ دراصل سیاسی جماعتوں سے ہی متاثر ہیں. اچھا، انہوں نے اس طرف رجوع کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، ورنہ جو آدمی 60 لاکھ بے گھر خاندانوں کی جنگ لڑ رہا ہو، جی وہ مکہ ٹیرس اور نسلہ ٹاور کے لیے میدان میں آ سکتا تھا. مگر اتفاق ہے انہوں نے دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ ہمیں گھاس ہی نہیں ڈالی. اچھا، آپ نے تو ان سے رابطے کیے تھے، مجھے یاد ہے آپ اس پروگرام میں بھی ان کے ساتھ موجود تھے، لیکن اگر وہ نہیں آ رہے کوئی بات نہیں. اچھا، ہم دوسرا یہ سوال آپ سے کرتے ہیں کہ کراچی کے جتنے علاقے ہم نے آپ کو گنوائے ہیں جہاں لینڈ گریبرز کام کر رہے ہیں، پولیس کارروائی بھی کرتی ہے، لیکن لینڈ گریبرز پنپ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انتظامیہ کی بے حسی، انتظامیہ کی رشوت خوری، بیوروکریسی کی بدعمالیاں، یہ تمام چیزیں جب یکجا ہو جاتی ہیں نا، تو پھر بڑی قوتیں جو نیکی کے لیے آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں ان کو تنہائی کا احساس ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم آپ کے ساتھ موجود تھے پروگرام سچی بات سہیل ہاشمی کے ساتھ وائس آف کراچی کے پلیٹ فارم سے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.